مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے میلاد النبی نہیں منایا۔ یہ ایک جھوٹ ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روز میری ولادت یعنی پیدائش ہوئی اور اسی روز مجھ پر قرآن نازل کیا گیا۔ اور سنن نسائی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے جو حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس سے جمع ہونے کی وجہ دریافت فرمائی تو صحابہ فرمائیں کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے اپنے دین سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا، تو رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ غیر مخلدین کے مشہور عالم زبیر علی زائی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور پھر سب سے پہلے تو قرآن میں اللہ خود یہ کہتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کے رحمت پر خوشی منائیں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ ابن جوزی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وحق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اس آیت میں فضل سے مراد یا فضل کا مطلب علم ہے اور رحمت کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اللہ خود سورہ انبیاء میں فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا ثابت ہوا تو ہم ان کی آمد یا پیدائش پر خوشی کیوں نہیں منائیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اللہ تعالیٰ خود سورہ مریم کے 15ویں آیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی بھیجتے ہیں، اس دن جس دن وہ پیدا ہوئے پردہ فرمائیں گے اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کیا ہمیں سورہ مریم کی اس آیت سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ نبیوں کے پیدائش کے دن افضل یا خاص ہوتے ہیں؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی منانے کو حرام یا بدعت ثابت کرنے کے لیے مخالفین کو چاہیے کہ ایسی دلیل پیش کریں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد النبی پر خوشی منانے سے منع کیا۔ لیکن اگر ایسی دلیل نہیں ملتی ہے تب بھی میلاد النبی پر خوشی منانا جائز ہو جائے گا، کیونکہ مجمع الزوائد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ اللہ نے اس کی کتاب میں جائز کہا وہ حلال ہے اور جس سے منع کیا وہ حرام ہے، اور ہر وہ چیز جس پر خاموشی ہے وہ معاف ہے۔ تو اللہ کی معافی کو قبول کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارا خدا کبھی نہیں بھولتا۔ غیر مخلدین کے عالم نصیر الدین البانی نے اپنی کتاب سلسلۃ الصحیحہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ چنانچہ اس حدیث کے مطابق خاموشی بھی میلاد النبی منانے کے ہی حق میں ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی اصل ہمیں قرآن اور سنت میں ملتی ہے۔ ویسے بھی ہم نے کچھ پروفز پہلے ہی پیش کر دیے ہیں۔ ایک اور بات، اگر یہ مان لے کہ صحابہ یا تابعین نے یہ عمل نہیں کیا تو ایسے کئی چیزیں ہیں جو صحابہ یا تابعین نے نہیں کیا، لیکن ان کے بعد علماء نے قرآن، حدیث اور عقل کے تحت کئی قاعدے اور اصول بنائے۔ اگرچہ کوئی چیز احکام شریعت سے نہ ٹکرائے تو وہ جائز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر علم جراح و تعدیل یا علم اسماء و رجال، قرآن کی آیتوں پر اعراب لگانا یعنی زبر زیر پیش وغیرہ لگانا، قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کرنا، مسجدوں پر مینار تعمیر کرنا، احادیث کو سند کے ساتھ روایت نیریٹ کرنا وغیرہ۔ بات یہ ہے کہ ان کی اصل شریعت میں ملتی ہے۔ اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنے یا سیلیبریٹ کرنے کی اصل قرآن اور سنت میں ملتی ہے۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی